کسی شکل میں وہ صحابہ اکرام اس رات میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کی کوئی شکل اختیار کرتے تھے، کوئی اہتمام وہ کرتے تھے، اور اس طریقے سے عبادت میں وہ اس رات کو گزارتے تھے۔ لیکن جو شکل آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے یہ بالکل نہیں تھی۔ تو ایک تو بات اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ہے، تو یقیناً اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں اس رات کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں گزارنی چاہیے۔ دوسری بات قبرستان جانے کی ہے۔ قبرستان جانے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے، بستر سے اٹھے اور چپکے سے جنت البقیع جو قریبی قبرستان تھا چلے گئے۔ جو لوگ مسجد نبوی کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہ بالکل مسجد کے شہر میں ہے، بالکل مسجد کے قریب ہے قبرستان۔ حالانکہ اس وقت جو مدینہ شہر تھا وہ وہاں سے تقریباً کچھ نہ کچھ ضرور دور ہوگا قبرستان، آج بالکل اندر ہے وہ۔ کتنی قریب وہ جنت البقیع قبرستان تھا۔ صحابہ کی قبریں، امہات المؤمنین کی قبریں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی قبریں وہیں پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور چپکے سے تنہائی میں اکیلے جنت البقیع چلے گئے۔ اس رات آپ کے قیام کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور چپکے سے اٹھ کے چلے گئے ہیں تو ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور جو ہے زوجہ مطہرہ کے گھر چلے گئے، چنانچہ وہ دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے گئی۔ تو ان کو بھی پتہ چلا بعد میں کہ یہ قبرستان آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں اس رات ایک مرتبہ تنہا اکیلے، نہ کسی کو اکٹھا کیا، نہ کسی کو جمع کیا، نہ لائٹ کا انتظام کیا، نہ کوئی انتظام کیا، صحابہ نے کوئی اعلان نہیں کیا، بس چپکے سے اٹھے گئے اور جا کے دعا کی اور دعا کر کے واپس چلے گئے۔ یہ سنت سے ثابت ہے، یہ شریعت سے ثابت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب دین سے باہر ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ دین پر چلا تبھی جا سکتا ہے جب دین کو سمجھا جائے گا، دین کو سیکھا جائے گا۔ ہم نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ دین کو سیکھنے اور دین کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ایک سائیکل کا پنچر بنانے والا یہ جانتا ہے کہ جب تک وہ پنچر بنانا نہیں سیکھے گا اس وقت وہ پنچر نہیں بنا سکے گا، لیکن دین کو ہم سمجھنا اور سیکھنا اتنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے اور سب سے بڑی بدنصیبی ہے یہ۔ اور آج جو ہم اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی جو برکتیں ہیں ان سے جو محروم ہیں، ان سے جو دور ہیں، اس کا انہی وجوہات کی وجہ سے۔ تیسری بات جو اسی رات کے سلسلے میں عرض کرنی ہے مختصراً، وہ ہے کل کے روزے کے سلسلے میں۔ کل کا روزہ بہت اہتمام سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے اور روزہ رکھنا بالکل درست ہے، قطعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس روزے کی اہمیت کیا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس روزے کو احادیث میں تلاش کرتے ہیں تو احادیث میں مختلف طریقوں کے روزے ہمیں ملتے ہیں۔ بعض روزے وہ ہیں جو فرض ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک کا روزہ، یہ وہ فرض ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اگر چھوڑ دیا جائے تو پوری زندگی روزہ رکھا جائے لیکن اس چھوڑے ہوئے روزے کی قضا پوری نہیں ہو سکتی، وہ روزہ فرض ہے۔ ایک روزے کی قسم وہ ملتی ہے جس کا تعلق سنت سے ہے، ایک روزے کی قسم وہ ملتی ہے جس کا تعلق استحباب سے ہے، مستحب ہے۔ چنانچہ اس روزے کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو روزہ کل کا ہے
اس روزے کا رکھنا مستحب ہے، اور 2 نیتوں سے اس روزے کو ہم آسانی سے رکھ سکتے ہیں، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نیت تو یہ ہے کہ روزوں میں سنت روزوں کی ایک قسم ہے ایام بیس کی۔ ایام بیس ان دنوں کو کہا جاتا ہے جن دنوں میں چاند کے اعتبار سے 14 اور 15 اور 16 تاریخ ہو، یعنی چاند کی 14 اور 15 اور 16 یہ 3 تاریخ والے دن ایام بیس کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اس کا حکم فرمایا ہے کہ اگر کسی کو روزہ اس اعتبار سے رکھنا ہے کہ وہ مہینے کے اعتبار سے رکھے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، ایام بیس کے، 14 کو رکھے، 15 کو رکھے، 16 کو رکھے۔ ایسے ہی ایک قسم روزوں کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو ہفتوں میں روزہ رکھنا ہے تو دوشنبہ اور جمعرات کو رکھے، دوشنبہ اور جمعرات یہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، تشبہ اختیار کی، اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا، اس کا معاملہ اسی قوم کے ساتھ ہوگا، چاہے جو قوم ہو۔ آج ہماری نوجوان نسل ایکٹر اور بڑے بڑے جو دیندار لوگ ہیں، فلم انڈسٹری کے ہوں یا اور دوسرے شعبے کے ہوں، ان کی نقل کرتے ہیں، ان کی شباہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ اگر ہمارے دل میں کسی دنیا دار شخص سے لگاؤ ہے، تعلق ہے، محبت ہے تو پھر ہمارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ آپ کی وفات کا جو حادثہ ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اس دنیا پر حادثہ عظیم نافذ نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر ہوا۔ آپ کی وفات سے بڑھ کر کوئی حادثہ قیامت سے بھی بڑا وہ حادثہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، جس سے تم کو محبت ہوگی، جس سے تم کو تعلق ہوگا، جس سے تم کو لگاؤ ہوگا، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، تمہارا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا، اور تم جو میدان حشر میں سامنے آؤ گے تو تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بات بشارت تھی، خوشخبری تھی، جس بات کو سنتے ہی ان کا سارا غم دور ہو گیا، ان کو وہ تسلی ملی کہ ہمیں تو آخری درجے کی حضور سے محبت ہے، لہذا ہم میدان حشر میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ان کو یقین مل گیا تو پھر ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں ان کے لیے بیکار ثابت ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ جس سے محبت ہوگی۔ آج ہم غور کر لیں کہ ہمیں کس سے محبت ہے۔ ہمیں اپنے نفس سے محبت ہے، ہمیں اپنے خواہشات سے محبت ہے، ہمیں اپنے بنائے ہوئے دین سے محبت ہے، ہمیں اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج سے محبت ہے، اس لیے ہم ان کو سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں کہا بھی جاتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، کیا کریں مجبور ہیں، کیا کریں زمانہ کیا کہے گا، کیا کریں سماج کیا کہے گا، کیا کریں رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ عذر کر کے ہم دین کو لات مار دیتے ہیں، ٹھوکر مار دیتے ہیں اور دین ہی سے ساری امیدیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا حال ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ ہم نے ایسے نہیں بتائی ہے کہ اگر کسی کی قوم کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کی تو اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی جو ان کا طریقہ ہے اس طریقے کو نہ اپناؤ، ان کے طریقے پر نہ چلو، ان کے طریقے کی مخالفت کرو۔ چنانچہ آپ نے وہ لوگ مونچھ بڑھاتے تھے، داڑھی کٹاتے تھے، آپ نے فرمایا تم داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ۔ مخالفت میں یہود سنیچر کے دن روزہ رکھتے ہیں،
शनीचर का दिन उनके लिए जुमे का दिन है, ईसाइयों के लिए इतवार का दिन उनके लिए जुमे का दिन है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सिर्फ शनीचर का रोजा रखना जायज नहीं है, सिर्फ इतवार का रोजा रखना जायज नहीं है। अगर किसी को रोजा रखना है तो शनीचर और इतवार दोनों को मिला के रखे, या इतवार को रख रहा है तो दुशंबे को मिलाए, या सिर्फ शनीचर को रख रहा है तो जुमे को मिलाए। ये सब रोजे की किस्में हैं, ये जानना जरूरी है। बाद मर्तबा हम कर जाते हैं और पता नहीं होता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोजा रखना है तो दुशंबे को रखो, जुमेरात को रखो, हफ्ते के एतबार से, महीने के एतबार से। अगर रोजा रखना है तो अय्याम 20 के रोजे रखो, 14 को रोजा रखो, 15 को रोजा रखो, 16 को रोजा रखो, हर महीने की ये सुन्नत है। अब अगर कोई शख्स कल के दिन का रोजा इस नियत से रख रहा है कि ये अय्याम 20 का रोजा है, तो उसके रोजा रखने में कोई हरज नहीं है। दूसरी नियत, जिस नियत से कल के रोजे को रखना दुरुस्त है, रख सकते हैं, वो ये कि ये शाबान का महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, ये रमजान की तैयारी का महीना है। आज का जो इजलास है, आज का ये जो जलसा है, या आज की जो ये रात है, ये रमजानुल मुबारक का ऐलान है कि रमजान आ रहा है, उसकी तैयारी, उसका इस्तेमाल अभी से शुरू कर दो। तैयारी क्या है? हम लोग समझते हैं कि जो है तैयारी का मतलब ये है कि जो जरूरियात है इफ्तार की, सहरी की, उनका इंतजाम अभी से कर लिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी क्या होती थी? आप बाज़ मर्तबा पूरा शाबान रोजों में गुजार देते थे, पूरा शाबान। कभी ऐसा हुआ कि पूरा महीना आप रोजा रखते चले गए, और कभी ऐसा हुआ कि बीच बीच में कई रोजे छोड़े, कई दिन छोड़ करके आप मुसलसल रोजा रखते रहे। यानी रमजान के रोजों की तैयारी ये है कि शाबान ही में उसकी प्रैक्टिस की जाए, रोजा रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजे रखे जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, आपने इसकी तालीम भी दी, इसका हुक्म भी दिया। तो दूसरी नियत ये कि हम जो है दूसरी इस नियत से भी इस कल के रोजे को रख सकते हैं। ये 3 बातें आपके सामने रख दी मैंने, ताकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, खुल जाए कि इस रात की जो फजीलत है वो बिल्कुल साबित है, इबादत के लिए है, ना कि खुराफात के लिए। कब्रिस्तान जाने का जो मसला है वो आपके सामने रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गए, अगर किसी को जाना है तो ठीक है, एक मर्तबा चला जाए, ये साबित है, ये सुन्नत पर अमल होगा। बार बार जाना ये उसका अपना अमल है, दीन ना कहे उसको। इसी तरीके से कल के रोजे की बात हो गई। ये बात तो थी शब-ए बारात की। दूसरी बात जो आपसे अर्ज करनी थी वो ये थी कि ये महीना रमजान की तैयारी का महीना है। हम अपना मिजाज ऐसा बनाएं, हम अपना जहन ऐसा बनाएं कि इस महीने को हम रमजान की तैयारी में इस्तेमाल करें, ताकि रमजान का पूरा महीना आसानी के साथ, रोजों के साथ हमारे लिए गुजारना आसान हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान का जब चांद देखते थे तो उसी वक्त दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह ये चांद देखना नसीब फरमाया, आगे रमजान का चांद देखना भी नसीब फरमा। उसी वक्त दुआ शुरू कर देते थे, और फिर रोजों पर रोजे, रोजे पर रोजे रखे जाते थे। ये रमजान की तैयारी है। रमजान का महीना क्या है? हम और आप दीन से कितना दूर हैं, हमारा और आपका दीन से कितना ताल्लुक है, हम खूब जानते हैं, खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, हर एक अपने बारे में जानता है कि उसका दीन से कितना ताल्लुक है, उसका हुजूर से कितना ताल्लुक है। बात जब ज़बानी आती है तो हम वो बातें करते हैं कि आसमान फट जाए, पहाड़ हिल जाए, दरख्त जो है जमीन छोड़ दे, ये हमारी ज़बानी बातें होती हैं। लेकिन जब बात अमल की आती है तो छोटी सी बात भी हुजूर की मानना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। छोटी सी बात, हम दीन पर अपने एतबार से चलते हैं, अपने एतबार से, दीन पर अपने एतबार से चलकर हम कामयाब होना चाहते हैं। कसम खाकर ये बात कही जा सकती है कि अगर हमने दीन में अपनी मर्जी शामिल की
تو وہ دین اللہ کا دین نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا دین ہوگا، ہمارا اپنا گڑھا ہوا دین ہوگا، اور اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اس پر کوئی اللہ کی طرف سے انعام نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے جی چاہا اللہ کا نام لے لیا، جی چاہا تو ہم نے کوئی نیک کام کر لیا، جی چاہا تو رسول کے کوئی طریقے کو اپنا لیا، جی چاہا تو نماز پڑھنے چلے گئے، اور جی نہیں چاہا تو نہیں گئے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے، سینکڑوں لوگ اذان کو سنتے ہیں، جاتے 10 لوگ ہیں، 90 لوگ اپنی مرضی پر چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہے۔ حضرت عمر کا دور نہیں ہے کہ وہ کوڑے ماریں گے، یہاں صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایک دن جمعے میں ہم نے الدین یسر کے بارے میں بتایا تھا کہ دین اتنا آسان ہے کہ معمولی سی سمجھ رکھنے والا بھی دین کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، اور چل سکتا ہے، چل ہی نہیں سکتا بلکہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے، دوسرے کو چلا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال معذورین میں، آنکھ سے اندھے ہیں، پیر سے لنگڑے ہیں، ہاتھ کام نہیں کر رہے، کان بیکار ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے انداز سے، اشاروں سے، اپنے طریقے سے، اور لوگ ہدایت پا بھی رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف کہانیاں ہیں، سنانے کی باتیں ہیں، آپ جا کے دیکھیں، کارگزاریاں سنیں۔ معذورین جو آنکھوں سے اندھے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، لیکن وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جن کو ہم بیچ کا سمجھتے ہیں، جو نہ مرد ہے نہ عورت، کسی میں ان کا شمار نہیں ہوتا، وہ بھی آج الحمدللہ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ معذورین کو بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، دین کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ لیکن جو 90 لوگ اذان پر دھیان نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ کیوں توجہ نہیں کرتے؟ اس لیے توجہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز کی طرف متوجہ ہونا، نماز کا پڑھنا، یہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا لحاظ ہو، تو ان کے لیے نماز مشکل نہیں، اتنی آسان ہو جاتی ہے